اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد طور صاحب، اور اسد طور صاحب ایک نوجوان صحافی ہیں، سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں. خاص طور پہ آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے حوالے سے ان کی جو ڈیٹیل رپورٹنگ تھی اس نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا عوام کو ایک کیس سمجھنے میں. لیکن ان پہ چند دن پہلے ایک مقدمہ درج ہوا ہے اور وہ ایک شہری نے کروایا ہے یہ، اور اس پہ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ پاکستان کی افواج کے خلاف یا پاکستان کے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے خلاف یہ توہین امیز ٹویٹس کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ مواد شیئر کرتے ہیں. تو ہم تھوڑا اسد صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں گے کہ کیا ہے آپ کے مقدمے کی تفصیلات اور کیا اس پہ دفعات وغیرہ لگی؟ اچھا، ایسا ہے کہ ایک تو اس میں پیکا کا استعمال کیا گیا میرے خلاف مقدمے میں، جو مین ہے 505 ہے اور 507 ہے جو نان بیلیبل ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک تو مجھے مقدمے کی ایف آئی آر بھی بہت مشکل سے میرے جو میں سما ٹی وی کے ساتھ ابھی تک تو منسلک ہوں، کچھ دن اور باقی ہیں میرے وہاں پر، لیکن ان کے کرائم رپورٹر نے بھی بمشکل مجھے ایف آئی آر نکلوا کے دی. نہ تو وہ کوئی ایسا ٹویٹ میرے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہے جو اگر اس ایف آئی آر کا جو بھی سپورٹیو مٹیریل ہے وہ مجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے لیے بس یہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایف آئی آر بھی خاموشی سے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ہم کچھ شیئر کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور جو دلچسپی کی بات ہے کہ جو مدعی ہیں میرے خلاف، ان مدعی سے جب رپورٹرز نے رابطہ کیا، میں کوٹ کر سکتا ہوں، ڈان کے ہیں کلب علی، انہوں نے رابطہ کیا، جبران ناصر ہیں اور لوگوں نے ان سے رابطہ کیا، تو وہ مدعی کو خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا میرے خلاف ٹویٹس دیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ پتہ نہیں بس کیا ہے، وہ پولیس کے پاس اب جا کے پولیس نے کہا بھائی تھا کیا، تو وہ مجھے تو نہیں پتا. تو جب مدعی کی یہ حالت ہو تو اب یہاں سے نظر لگا لیں کہ وہ مدعی خود کیا ہے. اور جب اس ملک کے انفارمیشن منسٹر جو ان سے ہیں شبلی فراز، ان سے ڈان کے ہی رپورٹر ہیں ثناء اللہ، انہوں نے 3 دفعہ سوال کیا کہ وہ صحافیوں کے خلاف جو ایف آئی آر ہو رہی ہے، تو پہلی 2 دفعہ انہوں نے جواب اگنور کیا، تیسری دفعہ انہوں نے ان کو ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اشارہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ، مجھ سے سوال مت پوچھو. جس ملک کے انفارمیشن منسٹر کی یہ حالت ہو کہ وہ ایک عام مدعی کے خلاف اگر بات نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے وہ مدعی عام نہیں ہے، وہ مدعی خود کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں شبلی فراز صاحب بھی کمنٹ نہیں کر سکتے. تو مجھے تو کم از کم کلیئرٹی ہے کہ حافظ احتشام از نو بڈی. جس طرح میں خود بھی خیر ایک نو بڈی ہوں، میں ایک عام سا صحافی ہوں، میری کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے، نہ میرا کوئی امپیکٹ ہے، میں تو ایک کام رپورٹنگ کرتا ہوں، کبھی کبھار ایک شو پروڈیوس کرتا ہوں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ حافظ احتشام از نو بڈی، یہ ایک بڑی سوچی سمجھی مجھے ہراس کرنے کی اور ایک وارننگ شاٹس ہیں یہ جو میرے طرح کے دوسرے نوجوان صحافی ہیں جو فیلڈ میں محنت کر رہے ہیں کہ سینسرشپ اب یہاں تک ہم لے آئے ہیں کہ پہلے آپ حاضر سروس پہ بات نہیں کر سکتے تھے، اب آپ ریٹائرڈ پہ بھی بات نہیں کر سکیں گے. اتنا سا معاملہ ہے. اسد، آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ یہ جو انیشیٹو اب لیا جا رہا ہے پاکستان بار کونسل کی طرف سے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ کوئی ایک حوصلہ افزا بات ہے اور اس سے کوئی فرق آئے گا؟ بالکل، میری نظر میں یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے، کیونکہ ہم جتنے بھی جرنلسٹ ہو گئے، میں ایک ورکنگ کلاس سے تعلق رکھنے والا مڈل کلاس سے ہوں، کچھ دنوں میرا ویسے ہی نوٹس پیریڈ چل رہا ہے، میں نے ویسے ہی جاب لیس ہو جانا ہے. تو میرے جس شخص کے خلاف اگر ریاست اس طرح پروسیکیوٹ کرتی ہے، میری پرسیکیوشن کرتی ہے، تو آف کورس اگر مجھے کوئی لیگل ایڈ ملے گی، یہ باڈیز میرے ساتھ کھڑی ہوں گی، تو کم از کم میں کچھ حد تک تو پروٹیکٹڈ فیل کروں گا نا. ہماری جو جوڈیشری ہے انفارچونیٹلی وہ ابھی تک نہیں متحرک ہو رہی. جس جوڈیشری کا کام ہمارا فریڈم آف اسپیچ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، وہ انفارچونیٹلی خاموشی سے دیکھ رہی ہے کہ ہمارا گلا دبایا جا رہا ہے. اور بلکہ کئی جگہ پہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جوڈیشری ان کے ساتھ مل کے ہمارا گلا دبا رہی ہے. انفارچونیٹلی یہ میرے لیے بڑی افسوسناک صورتحال ہے. جو ججز ہوتے ہیں ان کا کام پروٹیکشن آف لبرٹیز ہوتا ہے، ان کا کام جیل بھیجنا نہیں ہوتا. جیل بھیجنے کے لیے انتظامیہ کے دیگر ادارے ہیں. ججز کا کام پروٹیکشن آف لبرٹیز ہے، اور لبرٹیز میں ہماری فریڈم آف اسپیچ بھی آتی ہے. ہماری خواہش ہے کہ وہ ہمیں اس میں ہماری پروٹیکشن کریں، وہ ہمیں الٹا کنٹمپٹ کے نوٹسز میں مت بلائیں، وہ ہمیں ادھر ادھر سے عجیب و غریب قسم کے لوگ آ کے ہمیں میسیجز نہ دیں کہ آپ جو رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ ججز کا مائنڈ انفلوئنس کر رہی ہے، آپ انسان بن جائیں. یہ ہمیں میسیجز مت آئے، ہمیں رپورٹ کرنے دیں. ہم فیکٹس رپورٹ کر رہے ہیں. ہاں، فیکٹ اگر ڈسٹارٹیڈ ہو آپ ہمیں بلائیں، پوچھیں، ہمیں روسٹرم پہ کھڑا کر لیں کہ یہ ریمارکس تو میں نے دیے نہیں تھے جو آپ بول رہے، آپ نے لکھ دیے. وہ اگر ہم کر رہے ہو تو آپ کریں، لیکن اگر ہم فیکٹس رپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر تو کم از کم ہمیں اس پرسیکیوشن سے بچائیں. یہ فریولس قسم کی ایف آئی آرز جو کٹ رہی ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے، یہ مملکت خدا داد پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، یہ تو کم از کم یہ ربش قسم کی چیزیں تو نہ ہم پہ پھینکی جائیں.
بہت شکریہ اسد صاحب آپ کا ہمارے سے بات کرنے کا. ناظرین، اسد طور صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ آزادی صحافت پر قدغنیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ان کے خلاف ایک جس طرح سے ایک پٹیشن ایک مقدمہ دائر کیا گیا جس کے مدعی کو بھی نہیں پتہ کہ وہ مقدمہ کیوں دائر کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بڑا ایک احسن اقدام ہے پاکستان بار کونسل کی جانب سے کہ وہ صحافیوں کو فری لیگل ایڈ دے گا تاکہ صحافی اپنا کام اسی غیر جانبداری سے اور آزادی سے کر سکیں جس طرح سے وہ کر رہے ہیں.